السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بالآخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا کہ طالبان کے سامنے اشرف غنی کی حکومت کب ہتھیار ڈالتی ہے، کب کابل سرنگوں ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے دارالحکومت میں اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا، اس خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور بالآخر وہ خبر آ پہنچی کہ اشرف غنی کی حکومت نے طالبان کے آگے بالآخر ہتھیار ڈال دیے، اور اب انتقال اقتدار کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ یہ شکست نہ صرف امریکہ کی بلکہ نیٹو کے ان 55 ممالک کی بھی ہے جن کی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں۔ جنگ ویتنام کے بعد امریکہ کے مقدر میں یہ دوسری عبرتناک اور شرمناک شکست لکھ دی گئی ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں طالبان، افغانستان کے غیور عوام۔ اگر آپ کو یاد ہو، چند دن پہلے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ اشرف غنی کی حکومت طالبان کی طاقت کے سامنے زبردست مزاحمت کرے گی، لیکن در حقیقت وہ نہ صرف دنیا بھر کے عوام سے بلکہ امریکی عوام سے بھی جھوٹ بول رہے تھے، انہیں دھوکہ دے رہے تھے، ورنہ اشرف غنی کی طاقت کی حقیقت انہیں معلوم تھی۔ اس کے علاوہ اشرف غنی اور ان کے ساتھی نے بھی انتہا درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف طالبان نے نہایت ہوشیاری اور سلیقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اور جان کی امان دینے، غیر ملکیوں کو کابل چھوڑنے اور انتقام نہ لینے کا اعلان کر کے نہ صرف کابل کو بلکہ افغانستان کو ایک بڑی افراتفری سے بچا لیا۔ تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ دنیا کے سب سے غریب ملک نے دنیا کی دو عظیم سپر پاورز کو اپنی سرزمین پر شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ کے جھروکوں سے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1979 میں سوویت یونین نے اچانک افغانستان پر حملہ کر دیا اور اپنی فوجیں داخل کر دی اور ایک کٹ پتلی حکومت بنا دی۔ افغانستان عوام مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف تنظیموں کی شکل میں جمع ہوئے، اور انہوں نے مجاہدین کی شکل میں رشیا کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ کتنی طویل ہوگی، لیکن ناظرین، یہ جنگ 10 سال پر محیط تھی، اور اس جنگ میں غیور عوام نے، افغانستان کے غیور عوام نے بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس جنگ میں تقریباً جو کہ 10 سال پر محیط تھی، 15 سے 20 لاکھ افغان وہ ہلاک ہوئے۔ 50 لاکھ افغانوں نے ہجرت کے زخم سہے، جبکہ روس نے اس جنگ میں 150 ارب ڈالر خرچ کیے اور اس کے 20,000 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے سوویت یونین اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ ایک بڑی سپر پاور جنگ میں شکست کے بعد صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی، اور دنیا کے نقشے سے اس کا وجود بھی غائب ہو گیا۔ گویا افغانوں نے سوویت یونین کو پاش پاش کر دیا، اور اس کی جگہ 10 نئے ملک وجود میں آ گئے، اور افغانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ رشیا کی آفت کے 10 سال کے بعد 9/11 کے واقعے سے متاثر ہو کر امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا، اور افغان عوام زبردستی کی اس مسلط کردہ جنگ کے خلاف جد و جہد پہ مجبور ہو گئے، اور یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی، اور اب اس وقت یہ جنگ امریکہ کی شکست پر منتہج ہوئی۔ 20 سالہ امریکی قبضے کے دوران میں تقریباً 48,000 شہری ہلاک ہوئے اور 66,000 فوجی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں تقریباً 27 لاکھ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس مہنگی ترین جنگ میں امریکہ نے تقریباً 2 خرب 26 ارب ڈالر خرچ کیے۔ یہ سرمایہ امریکہ نے کئی ملکوں سے سود پر حاصل کیا، اور اب تک سود قیمت میں امریکہ 530 ارب ڈالر وہ ادا کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے تقریباً 296 ارب ڈالر ہر سال خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس خونی جنگ میں
امریکہ کے تقریباً 2500 فوجی ہلاک ہوئے اور 4000 کانٹریکٹر بھی مارے گئے۔ اس کے علاوہ نیٹو کنٹریز کے 1200 فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ان تمام قربانیوں اور سرمایہ کے باوجود امریکہ کے ہاتھ ایک ذلت آمیز شکست کے سوا کچھ بھی نہ آ سکا، اور اب کابل میں افغانستان کے عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون سی حکومت ہونی چاہیے اور کیسی حکومت ہونی چاہیے۔ اس مرحلے پر ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بن جائے جو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کام شروع کرے۔ یہاں پر میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پہ امریکہ کے دباؤ کے باوجود اشرف غنی کی حمایت سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ بہادر ہم سے ناراض بھی ہے۔ لیکن حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کا موقف درست تھا، اور ہمارے ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا کا بھی یہی موقف تھا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات کا فیصلہ افغانستان کے عوام ہی کریں گے۔ ہمیں وزیر اعظم کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف دہرا سکتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔